جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 سپتمبر پوری دنیا میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اور آبزرو ہوتا ہے. اور پاکستان کو کیونکہ لٹریسی ڈے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا اب اتنی سینسٹائز ہو چکی ہے کہ جو بچہ اسکول گوئنگ ایج کا بچہ ہے وہ اسکول میں ہونا چاہیے، اور یہ ریاست کی اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو فری اینڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرے. پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد 5 سے 16 سال بچے کی اسکول گوئنگ ایج ڈکلیئر کی گئی، اور یہ آئین میں 25A میں کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا کہ 5 سے 16 سال کا بچہ فری اور کمپلسری ایجوکیشن حاصل کرے گا. پاکستان چونکہ لیٹلی ریئلائز کیا ہم نے، اس سے پہلے بہت سا پانی جو ہے وہ پل سے نیچے گزر چکا تھا، اور ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول بچوں کی اور الٹریٹ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی. آج پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس میں 60 لاکھ کے قریب تعداد جو ہے وہ سندھ میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی ہے. اس میں بہت سے عناصر جو تھے جو وہ ریسپانسبل ہیں، جس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم نے پرائمری اسکولز کا ہم نے جال پھیلا دیا، اور پوسٹ پرائمری کا ہم نے سوچا ہی نہیں. یہ سارے صوبوں میں یہ سچویشن ہے. تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 80%، 70 to 80% جو ہے وہ پرائمری اسکولز ہیں، اور باقی جو ہے بہت تھوڑا نمبر 20% کے قریب جو ہے وہ 5ویں کے بعد بچے کو ایکسس ملتا ہے. ہم نے سندھ نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے پہلی نان فارمل ایجوکیشن ہم جو پالیسی لائے، نان فارمل کریکولم ہم نے ڈیولپ کیا. ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو، اسکل ایجوکیشن کو ہم نے انکارپوریٹ کیا، اور اب فارمل، نان فارمل اور اسکل ایجوکیشن، یہ 3 اسٹریمز ہمارے پاس سندھ میں ہم نے آپٹ کیے ہیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. فارمل کے حوالے سے ہم نے اسکول کی اپ گریڈیشن پہ جو ہے ہم نے کنسنٹریٹ کیا ہے کہ 5ویں کے بعد 6 میں ایکسس ہو بچے کو ایڈمیشن کا. اور ابھی ہم 2000 کے قریب اسکول جو ہے فرسٹ انسٹنس میں ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور بتدریج آگے وہ اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوں گی، جس میں ایوننگ شفٹ بھی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑا بلڈنگ کا ایشو ہے. فلڈ کے بعد 20,000 اسکول افیکٹ ہوئے، جس میں 15,000 اسکول ابھی تک جو ہے وہ ری ایبلیٹیشن کے لیے کے منتظر ہیں. ہم 5,000 اپنے وسائل جتنے اویلیبل تھے، ہم 5,000 اسکول اٹھا پائے ہیں. مزید اسکول جو ہم نے کہا کہ جس وقت جو بھی صورتحال ہے بچے کو اسکول سے باہر نہیں رہنا چاہیے، اسکول اپ گریڈ ہوں. وہ فارمل سائٹ پہ ہم کر رہے ہیں. نان فارمل پہ ہم نے 500 سینٹرز نان فارمل کے ہم نے جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں، اور سائملٹینیسلی 300 اسکولز میں ہم نے مڈ ٹیک بھی اسٹارٹ کیا ہے، جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے، اسکل ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، وہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اوپننگ ہو چکی ہے. دوسرا ڈیجیٹل لرننگ کے حوالے سے، ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جی پہلے زمانے میں سلیٹ ہوتی تھی، اب سلیٹ کی جگہ پہ اسکرین آ گئی ہے، ٹیبلٹ آ گیا ہے. بیٹ یور موبائل ہو، آپ کا ٹیبلٹ ہو، آئی پیڈ ہو، جو بھی آپ کا ہے وہ اس کا نعم البدل ہے. تو ہم نے مائکرو اسکولز بھی اس پہ ہم نے لائے ہیں کہ ہم نے کہ بچہ جو ہے وہ اسکرین پہ سیکھ پائے، اور بچے کو ہم جو ہے فارمل اسٹریم کے بجائے اس کا ٹائم بچانے کے لیے ہم اس کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ اسکرین پہ کروائیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں. مائکرو اسکولز ہم نے بنائے ہیں جہاں پہ بچہ جو ہے وہ گیجٹ پہ سیکھتا ہے. تو میرا ایک یہ ہے کہ ہم کمیٹڈ ہیں، ریاست کمیٹڈ ہے، آئین کمیٹڈ ہے کہ جو بچہ اسکول گوئنگ ایج کا ہے وہ لازماً اس کو لٹریٹ کرنا ہے. تو سندھ حکومت اس حوالے سے اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اسٹریم پہ کام کر رہی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑا نمبر جو آؤٹ آف اسکول کا ہے، اس میں جتنا ہو سکے بہت بڑا نمبر جو ہے ہم اس کو ہم لٹریٹ کر لیں، اور مزید جو بچے ہیں وہ ڈراپ ہونے سے ہم بچائیں. ہمارے بچے کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک تو ماں کے گود سے نکل کے پھر اسکول کی گود کی میں ہونا اس بچے کی بیوٹی ہے، اور اس بچے کے مستقبل کی ضمانت ہے.